جو آپ نے صوفی شاہ عنایت کے حوالے سے جو کام کیا اور ان کی جدوجہد پہ جو تحقیق کی ہے اور آپ نے اس پہ کتابیں بھی لکھی ہیں اور آپ کے مضامین تو ہم اکثر اوقات جو ہے اخباروں میں پڑھتے بھی رہتے ہیں، تو اب ایک نیا رجحان بھی آ گیا ہے صوفی ازم کا، ایک ماڈرن صوفی ازم، پتہ نہیں کیا اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو ہے نا اپنے اندر کو جو ہے نا اگر اپنے اندر کو صاف کرنے کی ضرورت ہے صوفی نے، تو وہ ایسی کسی جو ہے نا طبقاتی یا جدوجہد کی بات نہیں تھی، اس نے تو اپنے اندر کی بات کی تھی۔ تو اس حوالے سے اب صوفی ازم کا جو حقیقی نعرہ ہے، جو کھیڑے سو کھائے، لوگ اس سے ہٹ کے کسی اور روحانیت کو اس کی طرف لے جاتے ہیں نا، تو آپ نے اس کو طبقاتی بنیادوں پر دیکھا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں اس وقت کیا ہمیں موجودہ صورتحال میں صوفی شاہ عنایت کی جو تحریک ہے یا ان کا جو نظریہ ہے وہ ہمیں سپورٹ دے سکتا ہے؟ وہ تو بالکل سپورٹ دے سکتا ہے۔ سندھ کی اس حالت میں یا سندھی لوگوں کی جو فیوڈل اور اس پیری مریدی کے چکر میں وہ ہیں، تو اس میں وہ صوفی ازم تو سارے مذہبوں میں رہا ہے۔ صوفی عیسائیت میں بھی صوفی رہے ہیں، ہندو دھرم میں بھی رہے ہیں، اور سارے مذہبوں میں صوفیوں کا ایک ملتا ہے آپ کو جب ہم کرتے ہیں۔ مگر سندھ کا جو صوفی شاہ عنایت تھا، اس کو ہم اس حوالے سے جدید صوفی کہتے ہیں کہ جدید اس میں جدت پیدا کی۔ اس نے جدت یہ پیدا کی کہ اس نے وہ جو سیکولر اور اس میں روحانیت بھی تھی، ساری باتیں تھی، مگر وہ فیوڈل اور امپائر ازم کے خلاف اس نے اسٹرگل شروع کی۔ وہ سارے مغل سامراج فرخ سیر اس ٹائم پہ حاکم تھا۔ یہاں سندھ دو حصوں میں بٹی ہوئی تھی، ایک طرف کلوڑا تھا، یار محمد حاکم تھا، دوسری طرف گورنر اعظم تھا۔ تو اس نے اتنی بڑی آرگنائزیشن کی کہ وہ برے صغیر میں آپ کو دکن سے لے کے یہاں جیسلمیر، گجرات اور سندھ، ملتان، بلوچستان، سپی، ڈاڈر، وہاں سارے علاقوں میں آپ کی اس کو صوفیوں کی تنظیم تھی، جس نے اسٹرگل کی اور 3 مہینے اس سرکاری فوج سے لڑتے رہے۔ تو بھلے کوئی اس سے انکار کرے یا کوئی، مگر یہ تو تاریخ ہے نا ایک قسم کی، وہ تاریخ جو حکمرانوں نے خود لکھی ہے، اس میں اس کا بیان ہے کہ بھئی یہ پورے اس پیر وڈیرے فیوڈل لارڈ اور سرکار مغل اور یہاں کے جو سارے حکمران تھے، وہ فوجیں اکٹھی کر کے اور جوگ کو گھیراؤ کیا، اور وہاں ٹھیک ہے آپ یہ نہ مانیں کہ وہ 10,000 یا 20,000 وہاں شہید ہوئے، آپ سر اس ٹائم کی آبادی کے تناسب سے اگر آپ اس کو 5,000 بھی مانیں تو یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے۔ اور 3 مہینے، 4 مہینے بھی اس کو کاؤنٹ نہ کریں، 3 مہینے وہ جو لڑتے رہے فقیر، تو وہ اسی جذبے سے لڑتے رہے نا۔ شاہ عنایت تو ان کا رہبر تھا، مگر وہ سوچ رہے تھے کہ اگر یہ جنگ ہم ہارتے ہیں یا یہ جو اسٹیٹ اور ریاست ہمیں یہ ہم نے جو کمیون سسٹم قائم کیا ہے اس کو تہس نہس کر دیتی ہے، تو پھر ہمارے لیے وہی ذلت ہوگی، وہی خواری ہوگی اور وہی ظلم اور بربریت ہوگی۔ اس لیے وہ بے دریغ لڑے، جس وجہ سے ہی ان کو پھر یہ اٹکلیں اور جیسے چالاکیاں کرتے ہیں ریاست والے حکمران، قرآن بیچ میں لاتے ہیں سفید جھنڈے لے کے اور ایسے کیا۔ تو وہ کہنے کی یہ تو تاریخی حقیقت ہے، اور وہ جو بھی تاریخ کو پڑھے گا یا پڑھتا ہے وہ اس حقیقت کو جانتا ہے کہ بھئی حقیقت یہ ہے کہ وہ اس ظالم ریاست، پیر اور اس وڈیرے اور اس سرمایہ دار نہیں، اس مغل امپائر کے خلاف بڑی ایشیا کی بڑی اسٹرگل تھی، جو فرینچ انقلاب سے بھی 19 صدی پہلے 75 سال پہلے یہ انقلاب آیا تھا، اور نہ صرف آیا تھا مگر ان کو ہاریوں نے اور یہاں اس کو برقرار بھی رکھا تھا، اور اس کا صلہ بھی لوگوں کو ملا تھا، ان کو عزت بھی ملی تھی، ان کو اپنا جو محنت کرتے تھے اس کی آدھر پہ اس کو سارے وہ جو معاشات تھی جس کو وہ بانٹی جاتی تھی۔ تو یہ کوئی معمولی بات کسی کے لفظوں کے کہنے پہ تو نہیں آپ اس کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ صاحب یہ بتائیں کہ سندھ کے اندر جو ایک نیا ہم فنومینا دیکھ رہے ہیں، پہلے پنجاب میں تو بہت پہلے تھا،
کہ جیسے میں ابھی آ رہا تھا تو رستے میں نے دیکھا کہ سپاہی صحابہ کی چاکنگ ہے اور مختلف نعرے میں نے، یعنی سندھ کی دیواروں پہ میں نے پہلی دفعہ کافر کافر شیعہ کا نعرہ لکھا ہوا دیکھا، اور میرے لیے بڑی عجیب و غریب سی بات تھی اس سائڈ سے آتے ہوئے. کم از کم اس سائڈ سے میں یہ تصور نہیں کرتا تھا ادھر جھوک کی طرف آتے ہوئے. یہ کیا فنومینا ہے جس طرح سے یہ ایک دم سے، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ سندھ کے گوٹھوں کے اندر دیواروں پہ اس قسم کی چیزیں لکھی ہوئی ہیں. یہ تو یعنی شاہ عنایت آج جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں جھوک شریف میں، اور یہ جو ارد گرد کے علاقے ہیں، وہ تو لڑے ہی اس ساری چیزوں کے خلاف تھے. یہ کیا معاملہ ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آتی. معاملہ یہ ہے کہ یہ جب ہندوستان پاکستان کی وراثت ہوئی تو اس میں جو بہت سارے لوگ باہر سے بھی آئے، اور پھر جو یہ افغان وار چلا اس کا، اور روس کے ریاست کے ٹوٹنا، تو اس میں خود یہاں کی جو اسٹیٹ ہے، ریاست ہے، فوج ہے، وہ سپورٹ کر رہی ہے. سعودی عرب ان لوگوں کو سپورٹ کر رہا ہے، اور یہ دبئی یا قطر یا یہ پیسے کی ریل پیل چل رہی ہے اور وہ پیسے دے رہے ہیں، اور یہ لوگوں کو کھلی چھٹی ہے. جیسے یہاں کوئی نیشنلسٹ اپنے حقوق کی بات کرتا ہے تو اس کو مار کے لاش پھینک دیتے ہیں، مگر حافظ سعید اور اتنے بڑے وانٹیڈ لوگ گھر میں جاتے ہیں، این جی او چلاتے ہیں، خیراتیں بانٹتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، ریلیاں نکالتے ہیں. ابھی آپ سن رہے ہوں گے کہ وزیر داخلہ کے پاس سارے بیٹھے ہوئے ہیں، کلپس دکھا رہے ہیں ٹی وی والے. تو ظاہر ہے ریاست تو ان کے ساتھ ہے، ریاست ان کو یہ سارا، کسی کو مار دیں، کسی کو جلا دیں، کسی کو قبر سے اکھاڑ کے پھینک دیں، مگر ان کو کچھ نہیں ہوتا. اور کچھ نہیں جب ہوتا تو جو عام ہندو یہاں رہتے ہیں، جو غریب ہندو ہیں، ان کو بھی وہ ستاتے ہیں، وہ جبراً ان کو مسلمان کر رہے ہیں، اور ان کو اپنے مقاموں میں لاش دفن کرنے نہیں دیتے. اور وہاں اسٹیٹ ریاست جو ہے وہ بے وس ہے. قانون بھی بناتے ہیں، سارے کچھ کرتے ہیں، مگر کیونکہ وہ ڈنڈا جو ہے، وہ ڈنڈے بردار جو ہیں، جیسے آپ ضیاء کا مثال لے لیں، اس کا مشرف کا، وہ چلا گیا. اتنا بڑا کیس تھا اس پہ، 2-3 کیس تھے، اکبر بگٹی کا بھی تھا، بے نظیر کا بھی تھا، آئین کی خلاف ورزی آرٹیکل 6 کا بھی تھا، مگر وہ چلا گیا، آرام سے چلا گیا. یہاں تھا تو کورٹوں میں نہیں جاتا تھا. تو یہ ساری ریاست جو ہے ان لوگوں کے پیچھے ہے، بیک میں ہے. وہ پیسے بھی دیتی ہے، ان کو کام کرنے بھی دیتی ہے، اور جو بھی ان غریبوں کا اور مسکینوں کا کوئی کور دیتا ہے، کوئی بچا کرتا ہے، تو ریاست اس پہ چڑھ دوڑتی ہے. میں آپ سے ان لوگوں نے ہی یہ پیدا کیا ہے، نسلی، مذہبی، اور اس کو بڑھاوا دیا ہے. جیسے اب یہ پنجاب کی یہ جو غلام فرید یہ سائیڈ تھی، وہاں نرسری بن گئی ہے طالبان کی. یہ کیا ہے؟ میں دراصل یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ یہاں پر دیوبند کے لوگ جو تھے وہ بڑے نیشنلسٹ ہوتے تھے، اور وہ صوفیوں کے ساتھ مل کے کام کرتے تھے، اور وہ قوم پرست بھی تھے، بڑا سیکولر سا ان کا موقف ہوتا تھا. یہ جو اورنگزیب فاروقی ٹائپ، محمد احمد لدھیانوی ٹائپ، علی شیر حیدری ٹائپ، یہ سندھ کے اندر کام کر رہے ہیں، ان کو یہ کیسے پینیٹریٹ ہو گئے ہیں یہاں پر؟ یہ دیوبند کا جو چہرہ بدل گیا بالکل، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ بدلایا گیا ہے نا. جیسے میں نے سعودی عرب کی بات کی یا ان ریاستوں کی، تو ان کے جیسے اب یمن کا مسئلہ آپ دیکھیں، شام کا دیکھیں، یہ سارے آپ اس میں جا کے یہ لوگ لڑ رہے ہیں، باقاعدے ہتھیار بھی دے رہے ہیں اور لڑ بھی رہے ہیں. تو یہ تو اب انٹرنیشنل مسئلہ بن گیا ہے نا. اس لیے ہی سندھ جو صوفی ازم کا اہم مرکز تھا اور گڑھ تھا، جہاں صوفی شاہ عنایت نے اتنا بڑا کام کیا تھا، یا دوسرے صوفیوں نے بھی مذہبوں کے بنیاد پہ، سچل ہے، لطیف ہے، انہوں نے آدمیوں کو، دوسرے مذہبوں کو، ایک انسان کو اہمیت دی، امن کو اہمیت دی، محبت اور بھائی چارے کا پیغام دیا. تو ان لوگوں کو باقاعدے کام لیا جا رہا ہے نا ان سے.
तो इनमें तो कोई शक नहीं। अब जैसे मैंने पहले भी कहा कि 1947 के बाद ये मसले जैसे ऊपर आ रहे हैं, अभी तो जा रहे हैं ना। आप भटोरे से आ रहे हैं, आपने देखा होगा एक बस्ती है, वहाँ जोगी रहते थे, उन सारों को मुसलमान करके एक मस्जिद बना दी है और उसको पैसे दे रहे हैं। ये है, अब तो ये सारे पैसे भी दे रहे हैं लोगों को अपनी तरफ राइब करने के लिए, पैसे दे रहे हैं, उनको नजरियाती तरह ट्रेंड कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो सऊदी फंडिंग यहाँ पर जिस तरह से देवबंदी मदारस और ये बड़े बड़े सारे के सारे, ये तहजीबी तौर पे खतरे की अलामत है यहाँ की सिंध की? बिल्कुल है ना, बिल्कुल है, खतरा है, काम कर रहे हैं, खतरा है ना। किसी को दफन कब्रिस्तान में दफन या लाश निकाल के बाहर फेंक देना, ये इससे खतरा कोई छोटा खतरा तो नहीं। यहाँ से जो है ना वो आगे डिगड़ी है, डिगड़ी के करीब एक और शहर है जुडो के आसपास एक पिंगरियों की तरफ एक वाकया हुआ था। एक भील, भूरो भील को जो है ना वो दफन किया था, उसकी लाश फिर देवबंदियों ने निकाल के। यहाँ तो सूफियों के मुकाम में आपको हिंदू भी मिलेंगे, मेंगवाड़ भी मिलेंगे, बाकायदे उनकी कब्रें बनी हुई हैं, उनके वसीयत होती है हमें यहाँ दफन करो, वो दफन होते हैं। मगर ये चीज़ बढ़ रही है, इसमें कोई शक नहीं।